اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی قصرت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ احباب عزیز وقار، آج کی یہ خوبصورت بزم جو شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے، رب ذوالجلال تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گفتگو کا دورانیہ 40 سے 45 منٹ ہے، اس لیے اگر سامعین کے ذہنوں میں یہ ہو کہ بڑی لمبی گفتگو ہوگی تو اس کو نکالیے گا۔ رب ذوالجلال ہر آنے والے کی جھولی کو اپنے کرم کے مطابق بھرپور فرمائے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی تصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس طرح اشعار پر بولنا ضروری ہے، نبی کی حدیث پر بولنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو بھی اپنے مزاج میں شامل فرمائیے۔ فرمایا کل الدعاء محجوب عن اللہ تعالی۔ میں پہلے فقرے سے آپ کے ذوق کو آزما رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے یا نہیں۔ فرمایا کل الدعاء، ہر ایک دعا اور ہر ایک کی دعا، ہر ایک دعا، ہر ایک کی دعا۔ اس کی تشریح میں ایک فقرہ اور کہہ رہا ہوں، وہ دعا چاہے وزیر کی جامع مسجد میں مانگی گئی ہو یا بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر مانگی گئی ہو، کل دعا، ہر ایک دعا اور ہر ایک کی دعا محجوب عن اللہ تعالی، رب کے دربار میں جانے سے رک جاتی ہے، پہنچتی نہیں، رب بڑھن ہی نہیں دیندہ۔ توجہ ہے؟ ہر ایک دعا، ہر ایک کی دعا پردے میں رہتی ہے، بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کب تک؟ حتی تصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس کا ہاتھ اٹھے گا میں سمجھوں گا اس بندے کو بات کی سمجھ آئے گی۔
کل دعا محجوبن اللہ تعالی حتی تصلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر ایک دعا، ہر ایک کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچتی، آقا نے فرمایا جب تک وہ مجھ پر اور میری آل پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ کیا کہنے، اس طرف والے احباب بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہر بندے تک یہ حدیث پہنچ جائے، اس کو یاد کر لیں، اس کو پلے باندھیں۔ ہر ایک دعا، ہر ایک کی دعا اس وقت تک بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی سند حاصل نہیں کرتی جب تک حضور پر اور حضور کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور اگر کسی بندے کو ابھی بھی آل محمد کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا تو اسے چاہیے کہ وہ رب کی ساری نماز پر غور کر لے۔ رب کا جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، پھر بھی وہ جانے نہیں دیتا جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ جو ہے احباب وقار، جن لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھیں لیکن حضور کی آل کی محبت کے بغیر پڑھ لیں، وہ سوال کسی عالم دین سے نہیں، وہ ذات وحدت سے پوچھیں کہ جب ہم نے نیت یہ کی تھی کہ خالص تیری عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو تو نے تکبیر ہم سے کہلوا لی، قرات بھی کروا لی، قیام بھی کروا لیا، رکوع بھی کروا لیے، تسبیحات ہم نے تیرے نام کی پڑھ لی، تیری عظمت کی، تیری قدوسیت کی تسبیحات پڑھ لی، پھر ہم نے تحیات بھی ساری پڑھ لی، سجدے بھی مکمل کر لی، اب ہمیں جانے دینا۔ تو وہ کہتا ہے سجدے قبول ہی تب کروں گا جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جائے۔ اس لیے احباب وقار یہاں پر اپنی تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر کسی بندے کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو رہی جب تک وہ آل رسول پر درود نہ پڑھ لے، جب سجدے آل نبی کے بغیر قبول نہیں ہوتے تو کلمہ بھی آل نبی کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ میں اپنے مجمع میں بیٹھے ہر ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ ذکر جو مقدس ذکر ہم کر کے بیٹھے ہیں، نہ یہ ذکر کرنا ہر بندے کو نصیب ہے اور نہ یہ ذکر سننا ہر بندے کو نصیب ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے میرے رسول کی اہل بیت آپ کو ہر رجس سے پاک کر دے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ میں چاہوں گا کہ لفظ حق ہے ہر بندہ میرے ساتھ بول دے، ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وزیر کے چٹھے کا سیاںہ مجمع، شعور والا، ادراک والا، بڑی سمجھ والا، بڑی عقل والا، بڑا پڑھا لکھا مجمع، زیرک احباب میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد جو سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، طہارت دی ہے، بڑی عظمت، بڑی رفت، بڑی بلندی، بڑی شان، بڑی کریمی، بڑی رحیمی عطا کی ہے، مگر آدم سے عیسیٰ تک اس نے کسی گھر کو یطہرکم تطہیرا نہیں کہا۔ توجہ فرمائیں گے اس بات پر، آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک توجہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت داؤد سلیمان، ایوب، یونس، یعقوب، ذوالکفل، حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، جلیل القدر انبیاء، رسول، پیغمبر، اللہ نے اس کائنات وجودی میں بھیجے، ان کو بہترین اولادیں بھی دی، ان کی اولادوں کو نبوت بھی دی، مگر نبیوں کے گھرانے میں پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں، نبیوں کے گھرانے میں کوئی گھرانہ یطہرکم تطہیرا نہیں۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آدم ہو تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ دو چار بندے ہیں جو توجہ فرما رہے ہیں، بات آدم کی ہو تو بات اور ہوتی ہے، نوح ہو تو بات اور ہوتی ہے، اسماعیل ابراہیم ہو تو بات اور ہوتی ہے۔ مزید آسان کروں آپ کے لیے، گھرانہ آدم کا تھا تو آدم کی شان کے مطابق تھا، زندہ بندے سے مخاطب ہوں، گھرانہ آدم کا آدم کی شان کے مطابق، گھرانہ نوح کا نوح کی شان کے مطابق، سکا پتر بھی جن نہیں ہویا تیرا بک ہے تو اڈا ہے ہی نہیں، گھرانہ آدم کا آدم کی شان کے مطابق، گھرانہ نوح کا نوح کی شان کے مطابق، گھرانہ اسماعیل کا اسماعیل کے مطابق، ابراہیم کا ابراہیم کے مطابق، موسیٰ کا موسیٰ کے مطابق، عیسیٰ کا عیسیٰ کے مطابق، گھرانے سارے
کریم ہیں, بڑے معزز ہیں, بڑے محترم ہیں, مگر رب ذوالجلال نے نبوت دی, رسالت دی, پیغمبری دی, امامت دی, زمانے پر شان دی, عظمت دی, گناہوں سے معصوم بنایا, ہر چیز اپنے نبی سے, اپنے رسول سے, اپنے پیغمبر سے دور رکھی, طہارت دی, مگر یطہرکم تطہیرا, کسی ایک نبی کے گھر کو نہیں کہا. میں نے کہا تو خالق ہے میرا, تو رازق ہے میرا, تو قادر مطلق ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے, تو محیی ہے, تو ممیت ہے, غفور ہے, رحیم ہے, جبار ہے, قہار ہے, تواب ہے, غفور ہے, حلیم ہے. مجھے بتانا, میں وزیر کے مجمع کو بتانا چاہتا ہوں, نبی تیرے مگر گھرانہ اس عظمت کو نہ پہنچا, رسول تیرے گھرانہ اس عظمت کو نہ پہنچا, پیغمبر تیرے گھرانہ اس عظمت کو نہ پہنچا. تو جواب آئے گا غلام عباس حجویری, منبر پر بیٹھ کر جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے, لوگوں کو بتاؤ گھرانہ نبیوں کا ہو تو اور ہوتا ہے, گھرانہ امام الانبیاء کا ہو تو پھر اور. آپ احباب کو توجہ فرمائیں, آپ میرے اور مجمع کے درمیان حال نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جس بندے کو سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا میرے سے. یطہرکم تطہیرا, رب نے کسی گھر کو نہیں کہا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو. اچھا چلو یہ بتاؤ, رب نے کہا انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور کر دے. تحقیقات کی گئیں, کتابیں لکھی گئیں, لائبریریاں بھری گئیں, کتابوں کے ڈھیر لگا دیے گئے. رجس کیا ہے, کس کس کو رجس کہتے ہیں, کون کون سی چیز رجس میں شامل ہے, کون کون سی چیز رجس میں شامل نہیں ہے. عزیزان گرامی, بڑی اس پر تحقیقات ہوئی, برسوں لگائے گئے, لائبریریاں بھر دی گئیں, کتابوں کے انبار اور ڈھیر لگا دیے گئے کہ رجس کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا نہ تحقیق کی ضرورت ہے, نہ لائبریری کی ضرورت ہے, نہ کتابوں کی ضرورت ہے, نہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ تقریروں کی کہ رجس کیا ہے کیا نہیں ہے. رب نے کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس کو آل محمد سے دور کر دے. تو زمانہ اس تحقیق میں نہ پڑے, بس جو ان سے دور ہے سمجھو وہ ہر چیز رجس ہے. رب کسی ناپاک کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا اور کسی پاکیزہ کو ان سے دور نہیں جانے دیتا. زمانے میں سنو نا, کہاں بیٹھے ہو, زمانے میں جہاں یزید کا نام لیا جائے سمجھ لو رجس والے ہیں, جہاں حسین کا نام لیا جائے سمجھ لو طہارت والے. آپ توجہ یار, ہاتھ اٹھائیں گے جو مجمع بیٹھا جس کو سمجھ آئی بات, جو ذکر سننے کے لیے آیا ہے. عزیزان گرامی, اللہ یا رسول اللہ, یا زندہ زندہ زندہ. عزیزان گرامی قدر, پھر اس سے آگے ابتدائیہ حیدرہ بڑی تیزی سے میرے ساتھ جڑتے چلے آئیں. رب ذوالجلال نے فرمایا میں ایسے پاک کروں جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی طہارت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنی ذات پر لی ہے. جیڑا جننے جوگا ہوئے نا, حد ہو گئی ہے تمہارا سوال, جیڑا جننے جوگا ہوئے اونا کو عطا کر دے. رب نے کہا کہ ان کو پاک کروں گا میں. اب اگر آل محمد کی پاکیزگی میں کوئی کمی رہ جائے تو قصور گھرانے کا نہیں, بات اس تک جائے گی جس نے ذمہ داری لی تھی. اوئے ہوئے کوئی بندہ بیٹھا ہے میرے مجمع میں کہ نہیں بیٹھا؟ یہ جن بندوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں اور جو صرف مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, قرآن ہے انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے ایسے پاک کرے. باہر والے بھی سر اٹھائیں میرے ساتھ, جیسے پاک کرنے کا حق ہے, پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی. اب اگر کوئی رجس ان کے قریب آ جائے, کوئی ناپاکی ان کے قریب آ جائے, کوئی گندگی ان کے قریب آ جائے تو پھر کمی ان میں نہیں, کمی ہوگی ذمہ داری لینے والے میں. تو جس میں کمی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ رب نہیں ہوتا, وہ قادر مطلق نہیں ہوتا. اس نے کہا پاک میں کروں گھرانہ محمد مصطفیٰ کا, تو پھر ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. مالک کتنا پاک کرے گا؟ فرمایا اتنا پاک کروں گا کہ حسین مسجد نبوی میں
نبیوں کے سردار کی پشت پر بیٹھ جائے تو سر نہیں اٹھانے دوں گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. بسم اللہ توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں. بیٹھے عزیزہ نے گرامی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں. یہاں پر میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورہ آل عمران سے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ روح اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. رب ذوالجلال نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہیں ہونا، عمر پوری دیں گے، اپنی جانب رفت دیں گے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کے ہر سائے سے کوئی کافر تیرے قریب نہیں آن دیں گے. غلط ہے میں کر گیا کوئی کافر. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کوئی کافر عیسیٰ تیرے نیڑے نہیں آوے گا. پہلوں تے تھے ایک فیصلہ کر لو نا کہ نبی عیسیٰ ہوئے رب آکھے کوئی کافر نیڑے نہیں آن دیاں گا تے نبی محمد ہوئے ماں کی ہوئے گی تے باپ کی ہوئے گا. یہ سوچ کر دیکھیں یہ فیصلہ وزیر کے چٹھے والے اس ویلے ڈیریاں تے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. تو وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا. پڑھے لکھے بندے جنہیں مدرسے 2-4 سال گزارے نے وہ بندے میرے طرف توجہ فرمائیں گے. پہلا ہوتا ہے قانون طاہر کا، پھر ہوتا ہے مطہر کا، پھر ہوتا ہے تطہیر کا. تطہیر تو اگے نہ کوئی ورب ہے نہ کوئی فام ہے، ایندے تو اگے سی گئی کوئی نہیں. کھبے پاسے والے بھی بندے بیٹھے نے. تطہیر مصدر ہے نا، تطہیر آ تو نکلی عرش ہے، ایندے وچوں نکلی ساری طہارت، ایندے تو اگے سیگا کوئی نہیں. اب یا تو زبان بتا دو جو تمہیں سمجھ آتی ہے یا پھر پنجابی میں ہی جملہ سمجھ لینا. طاہر، مطہر اور پھر آخر پہ تطہیر. توجہ ہے، نبی کا گھر ہے نبی کا، اور کوئی عام نبی نہیں، کلمت اللہ نبی، روح اللہ نبی. اور کہہ رہا ہے دوسری ڈگری مطہرک من الذین کفروا، ہر کفر کے سائے سے مطہر کروں گا، مطہر والا پاک. اور جب بات آئی آل محمد کی تو پھر اس نے آخری ڈگری استعمال کی یطہرکم. حیران بندے سے یطہرکم تطہیرا. پھر اس نے تیسری ڈگری آخری لفظ استعمال کیا مالک کیا مقصد ہے؟ تو جواب آیا جب بات گھرانہ عیسیٰ کی تھی تو مد نظر عیسیٰ کی طہارت تھی، جب بات گھرانہ محمد کی ہے تو مد نظر محمد کی طہارت ہے، محمد مصطفیٰ کی طہارت. اب جیسا نبی پاک ہوگا ویسی نسل پاک ہوگی، ویسی اولاد پاک ہوگی، ویسا گھرانہ پاک ہوگا، ویسا حجرہ پاک ہوگا. وزیر کے چٹھے والوں، جس کی چادر مزمل اور مدثر بن جائے اس کا حسن کیا ہونا چاہیے، اس کا حسین کیا ہونا چاہیے. آپ سلامت اس کے حسنین کیا ہونے چاہیے. توجہ ہے عزیزان کرام. مسجد نبوی میں ذرا میرے ساتھ چلو، بڑی تیزی سے بڑی جلدی سے مسجد نبوی میں چلو میرے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، سوالی آ گیا، اس نے آ کے پوچھا آل محمد کی محبت جو ضروری ہے، جو لازم ہے، جو فرض ہے، حضور یہ فرمائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کتنی وزنی ہے، ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو کیا نہیں ہوتا. صحابی رسول سے پوچھا گیا، طبرانی پڑھ رہا ہوں جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب کیا دیا، سناؤں آپ کو، سننا چاہتا ہوں. آمادہ ہیں آپ عزیزان؟ میرے خیال سے ایمان کی حرارت سے بڑھ کر تو گرمی نہیں ہے نا. باہر والے، چھت والے اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بولے، کہتے ہیں حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنتن. کہتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت
ایک دن کی زور دے رہا ہوں، آل محمد کی ایک دن جاگتے بندے کا ہاتھ بلند ہوگا، سوئے بندے کا نہیں، آل محمد کی ایک دن کی محبت خیرم من عبادت سنتن، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے کس سے؟ ایک سال کی بے ریا عبادت سے۔ یہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی کے مصلی سے سوال پوچھنے والے کو فتویٰ دے رہا ہے کہ آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ وزیر کے چٹھے والے ہو تو غور شاید نہیں کیتا، پورے ایک سال میں روزے آتے ہیں 30 دن کے، پورے سال میں حج آتا ہے، پورے سال میں زکوٰۃ آتی ہے، پورے سال کی نمازیں آتی ہیں۔ صحابی رسول نے کہا ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جس میں یہ محبت ہے نمازیں بھی اس کی، جس میں یہ محبت ہے روزے بھی اس کے، جس میں یہ محبت ہے زکوٰۃ بھی اس کی، جس میں یہ محبت ہے حج بھی اس کا، اور جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی نماز میں کمی ہو جاتی ہے، مسافر ہو تو آدھی پڑھ لو، روزے میں معافی ہو جاتی ہے، مسافر ہو تو چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو روزہ چھوڑ دے، زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں، حج ہر بندے پہ فرض نہیں، نماز کی معافی ہے، روزے کی معافی ہے، حج کی رخصت ہے، زکوٰۃ کی رخصت ہے، ارکان اسلام میں معافی ہو سکتی ہے، مگر آل محمد کی محبت ہر بندے پر ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں فرض ہے۔ یعنی نمازی سنو، یعنی نمازی نماز پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے، صائم روزہ رکھ کے گمراہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ والا زکوٰۃ دے کے گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی حج کر کے گمراہ ہو سکتا ہے، مگر حسین کرنے والا کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ جیو یار جیو، سلام توجہ فرمائیں، خوش رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی محبتیں ہیں آپ، ذرا ہاتھ اٹھائے رکھنا جے تمہاری میں جنوں سمجھ۔ کربلا کا شاہ حسین، سلامت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ توجہ ہوگی ہر بندے کی؟ بے شک، بے شک۔ یہ تھی تمہید جو آپ کی سماعتوں کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جو آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا تھا، تاکہ جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وہ تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ سارے یہاں سنیں کہ جبریل جھولا جھلاتے تھے حسین کا، بے شک، بے شک۔ جس نے سنا ہے وہ میرے بولے میرے ساتھ، سب نے سنا جبریل جھولا جھلاتے تھے میرے مولا حسین کا، آپ کے مولا حسین کا۔ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا امام ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ لو جی 20 منٹ کی محنت کے بعد اب آزمانا میرا حق ہے نا رضوی صاحب کہ کون کتھے بیٹھا تے کون کنا سن سکتا تے کنے کنا سنے ہیں تے کنے کنا سننے۔ اب میرا حق بنتا ہے، جاؤ میرے بھائی کمیاں کولوں، کمیاں لے کم لینا کمال نہیں، سرداراں کولوں کمیاں لے کم لینا کمال۔ حد ہے یار تمہارے سننے کی حد ہے، توجہ فرما دے۔ ہر بندے نے یہ فکرہ لے لیا، یہ پھر سنے آپ ہوئے ہوئے سلامت رہے۔ کمیوں والے کام لینا کمال نہیں، سرداروں سے کمیوں والے کام لینا کمال ہے۔ اب فکرہ سنیے گا، جو کمیوں سے کمیوں والے کام لے اسے چودھری کہتے ہیں، جو سرداروں سے کمیوں والے کام لے اسے نبی کی پشت کا سوار حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر آپ کی؟ باہر والے توجہ وصول ہوا ہے، ہاتھ اٹھے گا اس بندے کا جسے فکرہ وصول ہوا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر؟ اچھا اب وصول یہ ہے، قانون یہ ہے
ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی جھولا جھلانے والا کسی بچے کا جھولا جھلاتا ہے تو وہ کوئی لوری بھی سناتا ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا بات خاموش مجمع کو سنا دوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ تو اصول ہے نا. جی جی ماں بیٹے کو جھولا جھلائے تو لوری سناتی, جی جی. باپ جھلائے تو لوری سناتی. تو آپ کا کیا خیال ہے جھولے میں حسین ابن علی ہو اور جھولا جھلانے والا جبریل امین سید الملائکہ ہو تو پنڈ دی ماں تے لوری سنا لیں دی نہیں. تے جبریل نے کیا کیا ہو. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. توجہ ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جبریل نے کیا کیا ہوگا. اب آپ چاہے بیٹھیں چاہے چلے جائیں, میں جانوں لجپال جانے, اور آپ شاید جانتے نہیں ہیں جبریل ہر نبی کا صحابی ہے. بے شک. میرا فکرہ وصول کیا ہے کسی بندے نے. جبریل امین ہر نبی کا صحابی ہے, ہر نبی کا صحابی, اور میرے نبی کا بھی صحابی ہے. 24,000 مرتبہ میرے نبی کے قدم چومنے کے لیے آیا ہے جبریل, 24,000 مرتبہ. اور قرآن پڑھیے سورہ نازعات میں ہے فالمدبرات امرا, اللہ کہتا ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم. جس کو عربی پڑھنی آتی ہے عربی تفسیریں پڑھ لے, جس کو فارسی آتی ہے فارسی پڑھ لے, جس کو اردو آتی ہے اردو پڑھے, جس کو جس زبان میں جو تفسیر ملے. فالمدبرات امرا کی اٹھا کے پڑھے, علی پور چٹھا تم سے دور نہیں, 2 مسجدوں کا خطیب ہوں, جب چاہے آ کے ملنا. عربی پڑھو گے عربی میں, فارسی پڑھو گی فارسی میں, اردو پڑھو گے اردو میں, تمہیں ملے گا. کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں 4 فرشتے. پہلے کو جبریل کہتے ہیں, دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں, تیسرے کو اسرافیل کہتے ہیں, چوتھے کو اسرائیل کہتے ہیں. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, رب نے جنہیں کائنات کا نظام دے رکھا ہے نا, وہ بغیر اجازت کے سیدہ کے گھر میں داخل نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اب جب جبریل کی ڈیوٹی لگ گئی جھولا جھلانے کی حسین ابن علی کو, تو جبریل جھولا جھلاتے ہوئے کہتا کیا تھا, پڑھتا کیا تھا, لوری کیا تھی. عزیزان نے گرامی قدر جبریل چہرہ بددحا کی شبیہ کا دیدار کرتے ہوئے, واللیل کی زلفوں کی اسیری میں کھو کر, صاحب معراج کی جھلکیوں کو دیکھتے ہوئے, علی کی آنکھوں کے نور کا ملاحظہ کرتے ہوئے, گھرانہ تطہیر میں آ کر اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتے ہوئے, حسین کے جھولے کی لڑیاں جلاتے ہوئے, سید الملائکہ جو اپنی زبان سے لوری سناتے تھے, وزیر کے چٹھے کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں, جو جہاں جہاں بیٹھا ہے میری طرف اپنی توجہ کو مبذول کیجئے گا. چہرہ حسینی کو دیکھ کے جبریل کہتا تھا ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن. کیا کروں اب میں یہاں پر بھائی آصف مرتضی, میرا جی چاہتا ہے جب میں عبارت پڑھوں تو میرے سامنے گاؤں کا مجمع نہ ہو, ان کے سامنے اتنے علماء بیٹھے ہو عربی دان, پھر پڑھوں تو لطف آئے, پھر پڑھوں تو لطف آئے. لیکن یہ چونکہ سن کے مچل رہے ہیں شاید ترجمے پہ مچلیں گے. کہتے ہیں ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن. یہ جبریل کہہ رہا ہے, جبریل کہہ رہا کلو من کان یحب لہم وہو یدخل الجنت من غیر فتن. جھولے کی لڑیاں چل رہی ہیں, جبریل کی زبان پر فکرہ ہے, توجہ. جبریل کہتا ہے ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن. کہتے ہیں میرے مولا حسین, جو جنت ہے نا جنت, اس میں دودھ کی نہریں, اس میں شہد کی نہریں, اس میں پکیزہ شراب کی نہریں, اس میں آب کوثر کی نہریں. ہے کن کے لیے, ملکیت کن کی ہے, مالکی کن کی ہے جنت کی, لعلی ولزہرا وحسین وحسن. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات, کیا بات.
فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن، جنت میں جو کچھ ہے ان کی مالکی علی کے لیے، ان کی مالکی زہرا کے لیے، ان کی مالکی حسن کے لیے، ان کی مالکی حسین کے لیے۔ جس بندے نے مرلہ بھی بیچنا ہوئے نا بغیر مالکی کے نہیں ملتا۔ اور جنت کے متلاشیوں، اگر تجھے جنت میں جانا ہے یا علی سے منظوری لینی پڑے گی یا زہرا سے لینی پڑے گی، ہاتھ کس بندے کا نیچے رہ گیا ہے، یا حسن سے لینی پڑے گی یا کریم کربلا حسین سے جنت کی منظور۔ حیدر 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 علی ولزہرا وحسین وحسن، سن کے وہی سن کے، ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن کل من کان یحب لہم وہو یدخل الجنت من غیر فتن۔ جس کو آل محمد کا ذکر سننے والا جگرا رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے، جبریل حسین کا جھولا جھلاتے ہوئے، لوری سناتے ہوئے حسین کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے علی کا، زہرا کا، حسن کا، حسین کا، ان کی ملکیت میں، کہتا ہے جو کوئی بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے وَهُوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ فِتَن، کہتا ہے ساری کائنات سے حساب ہو سکتا ہے، پانچ تنی سے کوئی حساب نہیں ہو۔ بندہ باہر والے بھی احباب کی توجہ ہے۔ یدخل الجنت یدخل الجنت من غیر فتن، ان کا حبدار، ان سے پیار کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی مشکل کے جنت میں داخل ہوگا۔ سرفراز میاں مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے، کون صرف مجھے دیکھ رہا ہے، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اب بھی زمانے کو سمجھ نہیں آئی تو آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ ان کا حبدار بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے۔ دوزخ میں سویا تھا نا رات کو، ہر دن میں آ کے صرف اس نے ایک فکرہ کہا تھا، اس نے کہا غلطی ہو گئی ہے، معافی مل سکتی ہے۔ توجہ، میرا فکرہ سن لینا، غلطی ہو گئی حسین، معافی مل سکتی ہے۔ اگر ہر اپنی توبہ کے لیے نفل پڑھنے گیا تھا تو پھر تمہاری مرضی ہے، اگر حسین کے قدموں میں آیا تھا پھر ماننا پڑے گا، مالک کل بھی حسین تھا، مالک آج بھی حسین۔ توجہ فرمائے عزیزان نے گرا، یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خدا لاج، تمہاری جوانیوں میں خاموش نہ رہنا تمہاری۔ وَهُوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ فِتَن۔ اور یہاں اگر تمہاری سماعتیں جاگ گئی ہیں، ہر بندہ متوجہ ہو گیا ہے، سننے کے قابل سماعتیں پہنچی ہیں، تو وزیر کے چٹھے والوں میری کیا بساط ہے کہ میں بتاؤں حسین کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں اس سے پوچھ کے بتاؤں جس کا جھولا 3 اماموں نے جھلایا۔ اب میں کیا کروں اور کہاں چلا جاؤں؟ جس کا جھولا 3 اماموں نے جھلایا، پہلے کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو حسن کہتے ہیں، تیسرے کو حسین کہتے ہیں، اور جو جھولے میں لیٹا تھا اسے عباس علمدار کہا جاتا، اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ شہزادی کونین کا گھر ہے۔ توجہ، جن کے جوڑے جنت سے منگواتی ہے شہزادی انہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے، اور جس کے اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتی ہے اس مقدر کے سکندر کو عباس کہا جاتا۔ نعرہ حیدری، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ فنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ ہی تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ وہ شمس کا چہرہ نہ وہ لیل کی زلف، نہ وہ شمس کا چہرہ نہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی
مانگی ہے، نہ کبھی سلیمان کی حکومت، نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی، نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی۔ توجہ ہے، ایک فکرہ کہہ دوں اس پر جناب، توجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا سارے مل کے بولو جی، توجہ فرمائیں۔ یا توجہ ہے، حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے عباس۔ جنہوں سمجھ آئیے گلیاں میں کے سوچا جائے، حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے عباس۔ شہزادی کونین فرمانے لگی سر کا تاج ہے، وصیت کر کے جا رہی ام البنین سے شادی کرنا، اس سے میں نے رب سے ایک بیٹا مانگا ہے، صلب تیری ہوگی بیٹا زہرا کا ہوگا۔ چپ نہ کرنا، اداس نہ ہونا، تھکنا نہیں، اور اگر دل میں کوئی تکلیف ہے بھی، یعنی بخار ہے، جسم درد ہے، پریشانی ہے، چہرے سے ظاہر نہ ہونے دینا چند لمحے، تمہاری مہربانی کا صلب تیری ہوگی بیٹا میرا ہوگا۔ نام میں نے عباس رکھا ہے، عباس میں نے نام رکھا ہے۔ اب جو باب مدینہ العلم تھا اس نے پوچھا نام عباس کیسے اور کیوں رکھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمانے لگی آپ کے نام علی سے عین لی، آپ کے نام علی سے عین لی، اپنے نام بطول سے با لی، اپنے بابا کے نام احمد سے الف لیا، حسن و حسین کی سانجی سین لے کر میں نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا ہے، یعنی پنج تن کا، علی کی عظمت کا فیض، بطول کے پردوں کا فیض، احمد کی تعریف کا فیض، حسن و حسین کے حسن کا فیض پھیلا دیا جائے تو پنج تن بنتے ہیں، اکٹھا کر دیا جائے تو اکیلا عباس بنتا۔ اور گفتگو کے اختتام پر توجہ، گفتگو کے اختتام پر وقت کی کمی کا احساس، گفتگو کے اختتام پر یہ چند جملے اس لیے کہے ہیں کہ اس عباس نے بتایا حسین کیا ہے، رضوی صاحب کیا بتائیں گے، میں کیا بتاؤں گا، اور سیالوی صاحب کیا بتائیں گے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم بتائیں۔ علی کے بیٹے نے بتایا، شبیہ مرتضیٰ نے بتایا، 8 ذی الحج کا دن تھا، حسین نے احرام توڑا، مکے سے جانے کی تیاری کی، عباس حسین کے قدموں میں آئے، عرض کی مولا جا تو رہے ہیں، ایک بار مجھے اس مجمع سے خطاب کرنے تھے، خطاب کی اجازت ملی، جست لگائی عباس نے، منبر کعبہ پہ پہنچا، منبر کعبہ پہ